شوق کے ساتھ میں اپنے سنگیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ نعت خواں، خطیب، واعظ اگر وہ طے کر لے گا نا آپ کے ساتھ 40,000 تو آپ نے اسے کہا فیصل آباد آنا ہے، 40,000 طے ہو گیا. اب وہ جب آیا نا، خلوص نہیں ہے نا، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں. اب وہ آیا تو آپ نے اسے کہا وہ تو 10 کلومیٹر اندر جانا تھا، تو وہ کہتا ہے میں تو 10,000 اور لوں گا، تم نے تو فیصل آباد بتایا. آپ دے دیں گے 10 اور، بلایا ہے، اب جلسہ تھوڑی خراب کرنا ہے، وہ لے لے گا. لیکن نہ آپ کا لطف باقی رہے گا، نہ اس کا باقی رہے گا، اس کا بھی باقی نہیں رہے گا. ایک دکاندار اور تاجر، اس میں کیا لطف آئے گا، کیا ذوق باقی رہے گا. لیکن ایک بندہ گھر سے نکلا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ رسول کے لیے نکلا، رب رسول کے لیے. آپ نے اسے کہا وہ 20 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو کہنے لگا لے چلو نا، میری گاڑی جہاں جہاں سے چلے گی قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ محبوب کے ذکر کے لیے گیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مخلص زندگی جب انسان گزارتا ہے، مخلص، تو پھر تو اسے نیتوں پر ہی اجر نصیب ہونا شروع ہو جائے، پھر تو ارادوں پر اسے اجر ملتا ہے. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے. اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، نہ انتظار کرو سیاستدانوں کا، اپنی گلی کی صفائی تو خود کر لو. نہ انتظار کرو نا ادھر ادھر آنے والوں کا، اپنے محلے کی صفائی پر تو خود توجہ دے لو. جتنے لوگ امیر ایک گلی میں رہتے ہیں، وہ وہاں کے غریبوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیا مجبوری ہے ہمیں ان لوگوں کی؟ اتنا اتنا پیسہ لاکھوں کروڑوں مکانوں پہ لگتا ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا گلی پہ بھی تو لگایا جا سکتا ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں. سنو نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، وہاں اس نے ایک بڑا سا درخت دیکھا. اس درخت کی وجہ سے لوگوں کا چلنا مشکل تھا، لوگوں سے گزرا نہیں جا رہا تھا، مشکل تھا، اوپر سے ہو کے آنا پڑتا تھا. اس بندے نے کوشش کر کے نا، اب ایک درخت کاٹنا معمولی نہیں ہوتا. ایک بندہ ایک درخت کبھی کاٹے نا، اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا، پہلے لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے تو شام کو ایک مستقل مزدوری یہ بھی ہوتی تھی لکڑیاں کاٹنا. تو ایک درخت کو کاٹنا، اس بندے نے محنت کر کے کوشش کر کے وہ درخت اس لیے کاٹا کہ لوگوں کے رستے میں آتا ہے، رستہ کشادہ ہو جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے لوگوں کے لیے رستہ کشادہ کیا، درخت کاٹ دیا، رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اتنا تو کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں اپنا ریپر ہی گلی میں نہ پھینکیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کچھ چھلکا ہی نہ پھینکیں کہ کوئی گر نہ جائے. کچھ کسی جگہ جب ہم مخلص ہو جائیں گے، 2 4 5 جگہوں کی ہم ڈیوٹی اٹھا لیں گے، بڑے سارے معاملات ہیں جو بہتر ہو جائیں گے، بڑی ساری آسانیاں ہیں. میں عید پہ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ چلو اس طرح کرو، 3 جوڑے نہ بنوانا، 2 بنوا لینا، 2 جوڑے بنوا لینا، ایک دے دینا کسی غریب کو بھی. وہ بھی ہمارے ہاں مزاج ہے، ہم سمجھتے ہیں ساری نیکیاں ہم نے کرنی رمضان میں ہی ہیں. بھئی رمضان میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن دین تو سارا سال ہی ہے نا، نماز تو سارا سال ہی ہے نا، غریب کی مدد تو. اور راشن ونڈن والے لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، اس کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ ان کی خدمت کی جائے. لیکن بعض چیزوں کو ہم بعض جگہوں پہ بند کر دیتے ہیں، درست نہیں. اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کریں، کچھ پروگرام بنائیں. ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق. وہ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے شکوہ کیا، فلانا بھی برا ہے، فلانا میرے دوست اچھے ہیں ہی نہیں. ایک ہوتا ہے بندہ عقیدے کا برا، اس سے تو بچنا 100% ضروری ہوتا. ایک ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی دنیاوی کمزوریاں آ گئیں، تو دنیاوی کمزوریوں کو یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی. حضرت سنتے رہے، جب اس نے حد کر دی نا، حضرت سعدی فرمانے لگے، او بھائی بات چھوڑنا، پانی جتنا بھی گندا ہونا آگ بجھانے کے کام آ ہی جاتا ہے. اتنی زیادہ نفرت نہ کر، پانی بڑا گندا بھی ہو تو کچھ نہ کرے تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں؟ تو چلو اتنی توقع کسی سے رکھ لو کہ یہ کام کرے گا. تو زندگی میں کچھ تو انسان کرے. امام ابو نعیم نے لکھا ہے
100 گھر تھا مدینہ شریف میں. توجہ ہے میرے دوستوں؟ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں، جہاں 2 وقت کا کھانا بھی جاتا تھا، دوائی کا خرچ بھی جاتا تھا. 100 گھر، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی. 100 گھر پورا کھانا جاتا ہے، کپڑے جاتے ہیں، دوائی کا خرچ جاتا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے. پتہ کوئی نہیں. کوئی نقاب پوش آتا ہے، اگر اس سے نام پوچھتے ہیں تو غصہ کرتا ہے، اور صحیح والا غصہ کرتا ہے. اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر آپ نام پوچھا تو آؤں گا نہیں. 100 گھر، اور یہ کام سالوں چلا، سالوں. پھر اچانک نا کچھ دن گزرے تو وہ کھانا، وہ چیزیں آنی بند ہو گئی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر نہیں آتا؟ نہیں، اب میرے گھر بھی نہیں آتا. تیرے ہاں بھی نہیں پہنچا؟ نہیں. اب لوگ ایک دوسرے سے تفصیلات لیتے ہیں، معلومات کرتے ہیں. کب سے نہیں آیا تیرے گھر؟ اس نے کہا 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اب دیکھو نا 18 محرم کو کیا ہوا. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. یہ شیر خدا کے پوتے 100 گھر تھا مدینے میں. اور جب ان کے بچے روئے، ایک دوسرے سے سوال کیے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے. لوگوں نے صاحبزادہ گرامی قدر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بابا اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. وہ رات کو پہنچا کے آتے تھے. اب تجسس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ جوان تھے، وہ بوڑھے آدمی بھی جاتے رہے؟ تو فرمانے لگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں چھوڑاتا ہوں. تو پھر فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا. تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، راز رہنے دے اسے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے عزیز، زندگی میں کوئی کام ایسا کر جائیں، کوئی ڈیوٹی ایسی کر جائیں جو والباقیات الصالحات بن جائے، جو باقی رہ جائے ہمارے لیے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، اکثر سے، کہ کچھ تھوڑا سا نا، وہ ایک درویش تھے نا دلی میں، تو چھوٹا سا کوئی دکانداری کرتے تھے، تو اکثر لوگ انہیں کھوٹے سکے دے جاتے تو بابا جی قبول کر لیتے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاید بابے کو پتہ ہی نہیں